اب نئے ہرمز کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، اس کی دھمکی دی گئی ہے. اگر یہ بند ہوتا ہے تو کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کا نقصان کس کو زیادہ ہے؟ اور اس کے زیادہ تر جو اثرات پیدا ہوں گے وہ ہوں گے ایشیا میں. تو یہ تیل ہوتا ہے، جو گیس ہوتا ہے، یہ سمندر کے راستے ہی آتا ہے، تو وہاں جا کر وہ سمندر سکڑ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ 25 کلومیٹر. تو وہ ایریا ایران کی کسٹڈی میں وہ ایران کی کسٹڈی میں ہے. 83% ایشیا کو تیل وہاں سے آتا ہے، یورپ کو جاتا ہے 7%. اور پارلیمنٹ نے منظور دے دیا، اور وہ فزیکلی طور پر بھی وہاں جا کر وہ انہوں نے بند کر دیا ہے، انہوں نے اس کا پہرا دے دیا ہے، کیونکہ وہ بڑے ماسٹر ہیں سمندر کے، جو حوثی باغی ہیں. امریکہ نے اور اسرائیل نے سمندر پہ ان کے اوپر سے فائرنگ کی ہے. ان کے پاس تو اپنا تیل ہے ہی نہیں، اپنا تیل تو ہے نہیں، سارا تیل تو ادھر سے لیتے ہیں، تو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اور جو میرا تجزیہ ہے نا، یہ جو ٹرمپ نے یہ ایک کھیل کھیلا ہے، ایران کے حملے اور پھر امریکہ کا حملہ. تو اگر یہ چیزیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں اس طرف جانی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ نہیں ایسے کھیل اتنی جلدی نہیں کھیلے جاتے. 4 دن دیکھنا میں تو پڑتا ہے نا. میں اس دن بھی میرا شاید ذکر کیا تھا وہ سورۃ الحشر کا، کہ یہ لوگ فصیلوں میں اندر رہ کر لڑتے ہیں، یہ سامنے آ کر نہیں لڑتے. یہ بزدل لوگ ہیں، وہ اتنے سے ہیں یار. 1 کروڑ کون سی آبادی ہے، تھوڑی سی آبادی ہے. ہماری ادھر لامہ اقبال ٹاؤن کی آبادی اتنی ہوگی. وہ محفوظ ہیں، سب کچھ محفوظ ہے. ایران بھی خوش، اسرائیل بھی خوش، امریکہ بھی خوش. جنگ بند ہو جائے گی، تجارت ہوگی، اور اس کے بعد چند دنوں بعد امریکہ اس کو کہے گا اسرائیل کو کہ آپ غزہ کی جنگ بھی بند کر دیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسنین چودھری، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ستار چودھری صاحب، سینئر صحافی اور متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اور آج ہم ایک بڑی خبر دینے جا رہے ہیں، جو کہ کل ہی ستار چودھری صاحب نے بتا دیا تھا کہ جنگ بندی جو ہے وہ اب ہونے کو ہے، کیونکہ 80% چانسز یہی تھے کہ جنگ بندی ہو جائے گی، اور 20% تھے کہ یہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. تو ستار چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر، آپ نے جو کل کہا تھا وہ آج صبح ہی سچ ثابت ہوا، تو اس میں آپ اب کیا دیکھتے ہیں؟ جی حسین صاحب، وہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ جنگ بندی ہو جائے گی. میں نے اس بہا پر بتایا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ جنگ پھیلے گی اور یہ پوری دنیا اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ ٹرمپ ہی برداشت نہیں کر سکے گا. آپ نے دیکھیں چند دن پہلے، چند ماہ نہیں بلکہ چند دن پہلے جو ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا تھا، وہاں اس نے $1 ٹریلین کے ایگریمنٹ کیے تھے. اگر یہ جنگ لگ جاتی، کیا وہ جو $1 ٹریلین کے ایگریمنٹ ہوئے تھے، معاہدے ہوئے تھے، وہ چل پاتے؟ کبھی بھی نہ. کیونکہ ایگریمنٹ کس کے ساتھ ہوئے تھے؟ قطر کے ساتھ ہوئے تھے، سعودی عرب کے ساتھ ہوئے تھے، امارات کے ساتھ ہوئے تھے، اور ان تینوں ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں. یہ جنگ اگر جاری رہتی تو ان تینوں ممالک پر ایران نے حملے کر دینے تھے. رات کو دیکھو، اس نے قطر میں وہ میزائل پھینکے ہیں، اور وہ عراق میں بھی پھینکے ہیں، اور امارات میں بھی انہوں نے پھینک دینے تھے، اور بحرین میں بھی. اگر یہ جنگ ہوتی تو وہ $1 ٹریلین کے معاہدے ختم ہو جانے تھے، اور امریکہ دیوالیہ ہو جائے. امریکہ کے پاس پیسے نہیں ہیں، امریکہ اس وقت سب سے بڑا مقروض ملک ہے، دیوالیہ ہو جاتا، اور یہ اتنا بڑا دبا لگتا امریکہ پر. اور امریکہ کی جو سپر طاقت ہے، جو وہ پوری دنیا میں اپنی بدماشی دکھا رہا ہے نا، وہ ختم ہو جانی تھی اس جنگ کے بعد. اس لیے وہ جو ٹرمپ ہے نا، وہ کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے، بڑا سیانا آدمی ہے. اس نے، میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ اس نے یہ جو حملہ کیا ہے، کہ اس کے میں نے ایٹمی تنصیبات ختم کر دی ہیں. ایٹمی تنصیبات ختم نہیں ہوئی. اس سے ایران راضی ہو گیا، اور یورپی ملک بھی راضی ہو گئے، اور ایران بھی سکھ میں آ گیا، کیونکہ اب اس کو تو کلین چٹ مل گئی ہے نا، کہ میرے تو ایٹمی پلانٹ ہے نہیں، اب تو کیا کس بات کی ٹینشن ہے. اور انہوں نے جو رات کو حملہ کیا ہے، وہ بھی جیسے ٹرمپ نے کیا نا، انہوں نے بھی ویسا ہی کیا ہے. یعنی کہ دنیا کو وہ بھی دکھا سکیں، اور اپنی عوام کو یہ بھی دکھا سکیں کہ دیکھیں ہم نے امریکہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. یہ سب، یہ جب یہ مقام آتا ہے نا، تو ایسا ہوتا ہے کہ سب کو عزت دی جائے. اب دیکھیں اسرائیل کو بھی عزت مل گئی، کہے گا جی ہم نے تو اس کا ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیا. ایران کو عزت مل گئی کہ ہم نے امریکہ کا بھی مقابلہ کیا، اسرائیل کا بھی مقابلہ کیا، وہ بھی کیا. اور ٹرمپ کو یہ عزت مل جائے گی کہ وہ چند دن بعد کرے گا کہ یہ دیکھیں میں نے یہ صلح کرا دی. اس سے پہلے وہ پاکستان بھارت کا وہ کریڈٹ لیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے وہ نوبل دیا جائے. اب تو سمجھیں کہ اس کا نوبل پکا ہو گیا ہے.
اس نے کہنا دیکھیں یہ میں نے پوری تیسری عالمی جنگ بچا لی. پہلے کہتا تھا 2 ایٹمی ممالک کی میں نے جنگ روکی, اب وہ کہے گا کہ میں نے تیسری عالمی جنگ روک دی ہے اور اب تو مجھے چاہیے. بلکہ یہ اچھا ہوا ہے یار, ہماری تو خواہش تھی کہ یہ جنگ و جدل یا قتل و غارت یہ روکی نہیں چاہیے. اب میں آپ کو ایک اور یعنی کہ ایڈوانس پیشگی ایک اور خبر دے رہا ہوں, چند دن تک غزہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی. کیونکہ وہ جو امیر قطر ہے نا, اس کی ٹرمپ سے بات ہوئی ہے, اس نے کہا یہ بھی ختم کرو. یہ بھی میں کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنگ ختم ہوگی اور اس کے بعد غزہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی. چند دن تک غزہ جنگ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو عرب ممالک ہیں نا, OIC ہے, ان کی خلیج تعاون کونسل ہے, یہ سارے لوگ اپنے پیسوں سے غزہ کی تعمیر نو کر دیں گے. یہ خوشخبری ہے. انشاءاللہ وہ غزہ کے لوگ بھی اب سکھ میں آ جائیں گے. تو ہم اپنے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں جو کل ہماری بات ہوئی تھی. کل تقریباً 23 جون اور تقریباً 5 بجے ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا تھا اور اس کو آن ایئر کیا پھر, اور یہ ہم دکھاتے ہیں کہ کل کیا کیا بات. ہاں وہ آپ کو دکھانا چاہیے جو ہم نے یہ ہمارے چینل کا اعزاز ہے کہ ہم نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ جنگ بندی ہو رہی ہے اور یہ جنگ بندی ہو جائے گی. وہ دکھا دیں ذرا نا. جی ناظرین, یہ آگے ہم اس کو اٹیچ کر رہے ہیں, تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور پھر اس پہ اپنا کمنٹ ضرور دیں. ایران پر سر امریکہ نے جو حملہ کیا ہے اس کے بعد ایک قرارداد پاس ہوئی جس میں ایران کی سینٹ میں کہ آبنائے ہرمز کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا, اس کی دھمکی دی گئی ہے. اگر یہ بند ہوتا ہے تو کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کا نقصان کس کو زیادہ ہے؟ بیسیکلی جو حسنین چودھری صاحب جو آبنائے ہرمز یہ بند ہوتی ہے نا, یہ یہاں سے سمندر 25 کلومیٹر ہے, یعنی کہ سکڑ کا اتنا ہو جاتا ہے 25 کلومیٹر. وہ اگر بند ہوتی ہے نا تو وہاں سے جو تیل کی پیداوار ہے, جو تیل کی ترسیل ہے, جو دنیا کو سپلائی ہوتی ہے اور گیس کی ہے, وہ جو پٹرول ہے نا تیل, اس کی ہے کوئی 30 سے 40% جو دنیا کو سپلائی ہوتا ہے تیل, اور جو گیس ہے وہ ہے 50% جو دنیا کو سپلائی ہوتی ہے. اور اس کے زیادہ تر جو اثرات پیدا ہوں گے وہ ہوں گے ایشیا میں. کیونکہ جو جتنا وہاں سے تیل کی ترسیل ہوتی ہے, سپلائی ہوتا ہے دنیا کو, وہ جو ایشیا کو ہوتا ہے نا, وہ ہے کوئی میرا خیال ہے جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں جو میں نے دیکھے ہیں, چیک کیے ہیں, 83% تیل ایشیا کو سپلائی ہوتا ہے. نہیں, یہ کہاں سے آتا ہے بیسیکلی؟ یہ جو یہ ہے کیا چیز؟ یہ بیسیکلی یہ ایک راستہ ہے نا سمندر کا, تو یہ تیل ہوتا ہے جو گیس ہوتا ہے یہ سمندر کے راستے ہی آتا ہے, بحری جہازوں پہ آتا ہے. یہ سعودی عرب ہے, یہ امارات ہے, یہ سارا راستہ ہے. وہ جو راستہ وہ وہاں سے نکلتا ہے تو وہاں جا کر وہ سمندر سکڑ جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, چھوٹا ہو جاتا ہے, وہ 25 کلومیٹر. تو وہ ایریا ایران کی کسٹڈی میں, وہ ایران کی کسٹڈی میں ہے. ایشیا کو وہاں سے 83 یعنی کہ 83% ایشیا کو تیل وہاں سے آتا ہے. یورپ کو جاتا ہے 7%, اور جو گیس وہاں سے سپلائی ہوتی ہے وہ ایشیا کو ہوتی ہے 87%. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے جو سب سے برے اثرات پڑیں گے وہ پڑیں گے ایشیا کو. وہاں سے تیل نہیں آئے گا, گیس نہیں آئے گی, دونوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اور تیل, اور آپ جانتے ہیں کہ تیل کی وجہ سے ساری انڈسٹری چلتی ہے, ٹرانسپورٹ چلتی ہے, سارا کچھ. یہ معیشت جو نا ایشیا کی, اس کو بڑا دھچکا لگے گا اور مہنگائی کا ایک بہت بڑا سونامی آئے گا اگر یہ بند رہتی ہے تو. بالکل, مثلا کہ 1 ماہ یا 2 ماہ وہ بند رہتی ہے نا, تو ایشیا میں مہنگائی کا خوفناک سونامی آئے گا. یورپ کا متاثر ہوگا. کیونکہ کیا پہلے یہ کبھی بند ہوئی ہے؟ نہیں, میرے خیال ہے کہ پہلے یہ کبھی بند نہیں ہوئی, کیونکہ یہ زیادہ تر کیونکہ ایران کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی نا ابھی ہوئی ہے, پہلے تو کبھی نہیں. ایک بہت عرصہ پہلے وہ امریکہ کے ساتھ ان کا وہ کلیش ہوا تھا, لیکن اس وقت یہ صورتحال ایسی نہیں تھی. یہ ہے وہ انہوں نے بند کر دیا رات کو انہوں کی جو پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے, اور پارلیمنٹ نے منظور دے دیا, اور وہ فزیکلی طور پر بھی وہاں جا کر وہ انہوں نے بند کر دیا ہے. انہوں نے اس کا پہرا دے دیا ہے, ان کا جو سسٹم ہے وہاں بند کرنے کا وہ دے دیا ہے. ایک ایران کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ وہ یمن کے حوثی ہیں, جو جنگجو حوثی ہیں, تو وہ بھی سمندر میں پھر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ہم سمندر کے راستے بند کر دیں گے, کیونکہ وہ بڑے ماسٹر ہیں سمندر کے جو حوثی باغی ہیں. ٹھیک ہے,
ان کے جہاز وہاں پر نا وہ گشت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ راکٹ پھینک دیتے ہیں یا فائرنگ کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ امریکہ نے اور اسرائیل نے سمندر پہ ان کے اوپر سے فائرنگ کی ہے، ان پر گولے برسائے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ اب وہ جو جتنا علاقہ ہے وہاں پر حوثی باغیوں اور ایران کا اچھا اب اس میں یہ دیکھیں نا کہ اگر تجارت بند ہوتی ہے اس راستے کے تھرو جو ہو رہی تھی آلریڈی، تو اس میں ان کو تو بھی نقصان ہوگا نا، جنہوں نے تیل بھیجنا ہے، ظاہری بات ہے وہ اگر چیزیں آگے سپلائی نہیں کر پائیں گے تو ان کو پیسے تو نہیں ملیں گے نا۔ کوئی بھی ایسی کارگو شپس ہیں یا دوسرے شپس ہیں یا آئل کی آپ بات کر رہے ہیں، نہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، وہ جو کیونکہ ادھر بھی نقصان ہوگا اور ادھر زیادہ نہیں، ادھر ان کا بھی نقصان ہوگا اور جو خرید رہے ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا۔ پورا ایشیا مثلا کہ پاکستان ہے، ایشیا ہے، بھارت ہے، وہ دوسرا نیپال ہے، چین ہے، یہ سارے ملکوں کی جو اکانومی ہے یہ متاثر ہوگی، اور یہاں پر وہ بہت زیادہ وہ مہنگائی کا طوفان آ جائے گا، کیونکہ وہ ان کے پاس تو اپنا تیل ہے ہی نہیں، اپنا تیل تو ہے نہیں، سارا تیل تو ادھر سے لیتے ہیں، تو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا۔ اور یہ دیکھیں اب ظاہر ہے وہ امریکہ اب چین کو کہے گا کہ اس کو کہو، لیکن اس کا تو ہوا ہے کہ چائنا کا رابطہ ہوا ہے، امریکہ نے رابطہ کیا چائنا کے ساتھ۔ نہیں وہ اب ایسا ہی ہوگا نا، جو امریکہ ہے وہ چین کے ساتھ رابطہ کرے گا کہ یہ بنائے ہرمز نہ اس کو بند نہ کیا جائے، اور ویسے بھی گیم کھیل اور طرف جا رہا ہے۔ یہ حسنین چودھری صاحب جو میرا تجزیہ ہے نا، تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تجزیہ ہوتا ہے نا، یہ میں خبر تو نہیں دے رہا، یہ دو صورتحال ہے، یا تو جنگ چند دنوں تک بند ہو جائے گی، بالکل امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، اور یا یہ عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ جب اسرائیل کی اس کے ساتھ جنگ شروع ہوئی، ایران کے ساتھ ان کا کچھ اور خیال تھا، وہ نہیں سوچ سکتے کہ ایران کے پاس اتنے جدید ہتھیار ہوں گے، جدید میزائل ہوں گے کہ اتنی زیادہ وہ مزاحمت کرے گا، یعنی ان کی جو انٹیلیجنس تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ یہ کیا کر سکتے۔ ان کی لگتا ہے کہ انٹیلیجنس صرف یہی کام کرتی رہی ہے کہ ان کے جو سائنسدان کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایٹمی اثاثے جو یہ کہاں، وہ صرف ان کا ادھر، لیکن ان کا یہ نہیں تھا۔ اور وہ دیکھیں چھوٹا سا تو اسرائیل ہے، 1 کروڑ آبادی ہے، اور جو انہوں نے جو رد عمل دیا ہے نا ایران نے، وہ اتنا خوفناک دیا ہے کہ اسرائیل میں پہلی دفعہ اسرائیل کو کھنڈرات بنتے ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ غزہ کو بھی بناتا رہا ہے۔ بالکل ایسے اب ایران گلے پڑ گیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ اب امریکہ کا مسئلہ بن گیا، امریکہ کے اندر سے 60% لوگ جو امریکہ کے ہیں وہ خلاف ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں شامل نہ ہو، ان کے سینٹ کانگریس پوری خلاف ہے، اور یورپ بھی خلاف ہے، یورپ بھی جو ٹرمپ کو نا لفٹ نہیں کرا رہا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی کینیڈا کے ساتھ نہیں وہ مسئلہ یہ ہے نا، جو امریکہ ہے نا وہ دنیا کے ساتھ جنگیں شروع کرتا ہے، اور اس کے جتنے اخراجات ہیں وہ یورپ برداشت کر رہا ہے، جتنی جنگیں دنیا میں شروع کرتا ہے وہ امریکہ کر رہا ہے نا، تو اس کے اخراجات یورپ کو تو ایسے ہی سمجھیں کہ یورپ سے وہ بتا لے رہا ہے، وہ سارے پیسے وہ خرچ ہیں، وہ اسرائیل کی جنگ کے خلاف ہیں، اس لیے اب امریکہ کدھر جائے، اس کا وہ اسرائیل تو تحدی ہے، اور اسرائیل اکیلا ایران کے ساتھ کچھ ہو نہیں رہا، بلکہ مار کھا رہا ہے۔ بالکل ابھی تک تو حالات جو ہے نا، اور ٹرمپ کے پاس آپشن کوئی بچتا نہیں تھا، وہ کیسے جان چھڑائے اس پر۔ اور جو میرا تجزیہ ہے نا، یہ جو ٹرمپ نے یہ ایک کھیل کھیلا ہے، مثلا کہ سمجھیں کہ ایک ڈرامہ کیا ہے کہ اس سے کہیں گے کہ ایران کے ساتھ تو تباہ ہو گیا، جو ہماری ڈیمانڈ تھی، اسرائیل خوش ہو جائے گا، بلکہ اسرائیل خوش ہو گیا نا، اس نے مبارکبادیں دے دی ہیں کہ دیکھیں جی میں نے اس کے ایٹمی ساتھیں تباہ کر دی ہیں، ایران کو کلین چٹ مل جائے گی کہ ہمارے ایٹمی ساتھیں تو تباہ ہو گئے، اب اس پر وہ کوئی پریشر نہیں ڈالے گا کہ آپ ایٹمی اسلحہ تیار کر رہے ہیں، ایک تو اس کو کلین چٹ مل جائے گی، اسرائیل خوش ہو جائے گا، سب خوش ہو جائیں گے، اور یہ جنگ بند ہو جائے گی، اور سب ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے 80% چانس کہ یہ ایک کھیل کھیلا ہے۔ اگر یہ ہونا ہوتا تو پہلے اب تک ہو چکا ہوتا شاید، کیونکہ اتنے دن گزر چکے ہیں، اور ٹرمپ کی جانب سے جو بیانات ہیں، اسرائیل کے حملے، ایران کے حملے، اور پھر امریکہ کا حملہ، تو اگر یہ چیزیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں اس طرف جانی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ نہیں ایسے کھیل اتنی جلدی نہیں کھیلے جاتے، 4 دن دیکھنا میں تو پڑتا ہے نا، ایک پورے میدان بنانا پڑتا ہے، ساری چیزیں کرنے پڑتی ہیں۔ ویسے بھی اسرائیل کو بھی اس نے اپنے تحدی کو بھی دیکھنا تھا کہ وہ کتنا لڑ سکتا ہے کسی کے ساتھ۔ اب تو اسے پتہ چلا ہے نا کہ میرا تحدی جو میرا اسرائیل ہے، جو میرا
دوست ہے وہ نہیں لڑ سکتا، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ وہ نہیں لڑ سکتا. یہ بھی تو دیکھنا تھا نا، یہ تو نہیں ہے کہ پہلے دن یہ کر لیتا. کچھ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ اسرائیلی جو عوام ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، جو ہے نا وہ اس پہ ہمیں یار جو بیسیکلی جو یہودی ہے نا، بیسیکلی طور پہ یہ بزدل لوگ ہیں. میں اس دن بھی میرا شاید ذکر کیا تھا وہ سورۃ الحشر کا، کہ یہ لوگ فصیلوں میں اندر رہ کر لڑتے ہیں، یہ سامنے آ کر نہیں لڑتے. یہ بزدل لوگ ہیں بیسیکلی، وہ تھوڑے سے تو لوگ ہیں، 1 کروڑ تو آبادی ہے. اس کی وجہ کیونکہ یہودی بائی برتھ ہوتے ہیں، کوئی آدمی دوسرے مذہب کا آدمی یہودی تو نہیں بن سکتا. بالکل صحیح. تو وہ اتنے سے ہیں یار، 1 کروڑ کون سی آبادی ہے، تھوڑی سی آبادی ہے. ہماری تو علامہ اقبال ٹاؤن کی آبادی اتنی ہوگی ہیں، وہ لوگ مارے جائیں گے اس لیے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کم ہوتے ہیں نا. بالکل ایسے یہ مسئلہ ہے. اور وہ جو پہلے میں آپ کو بتائی کہ 2 چانس 80% تو چانس ہے کہ یہ ایک کھیل کھیلا گیا ہے. اس کے ایٹمی سازشیں تباہ نہیں ہوئے، وہ محفوظ ہیں، سب کچھ محفوظ ہے. ایران بھی خوش، اسرائیل بھی خوش، امریکہ بھی خوش. جنگ بند ہو جائے گی، تجارت ہوگی، اور اس کے بعد چند دنوں بعد امریکہ اس کو کہے گا اسرائیل کو کہ آپ غزہ کی جنگ بھی بند کر دیں. اچھا. اور مشرق وسطیٰ میں امن آ جائے گا. ٹرمپ کے پاس صرف یہی ایک راستہ تھا امن کا، اور صرف 20% چانس ہیں کہ یہ ریجنل ہوا ہے. اگر یہ ریجنل ہوا ہے تو حسنین صاحب یہ لکھ لیں، یہ عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. وہ ایسے شروع ہو جائے گی. عالمی جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر آگے کیا دیکھ رہے ہیں، مطلب کس کو زیادہ نقصان؟ نہیں آپ دیکھیں نا، اسٹارٹ تو وہاں سے ہوگا نا ایران سے، کیونکہ ایران نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو وہ امریکی اثاثوں کو، امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے. اس وقت مشرق وسطیٰ میں 19 اڈے ہیں امریکہ کے، جو مختلف ممالک 8 مستقل اڈے ہیں، باقی اس کے عارضی اڈے ہیں. 8 اڈے اہم ترین ممالک میں ہیں. دیکھیں اس میں ہے بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، سعودی عرب، یعنی سارے اسلامی ممالک، متحدہ عرب امارات، اسلامی ممالک. یہ 8 مستقل اڈے ہیں، اور سب سے بڑا اڈا کہاں ہے؟ قطر میں. اگر اس نے ایران نے ان پر حملہ کر دیا، مثلا کہ سعودی عرب کے بیس پر حملہ کر دیا یا عراق پہ یا قطر پہ، یہ تو بات تو بڑھ گئی نا. بالکل. یعنی کہ جس ملک پر آپ حملہ کر رہے ہیں وہ ملک بھی پھر اس جنگ میں شامل ہو جائے گا. ایسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ شامل ہوتے جائیں گے، کیونکہ ادھر روس نے بھی اعلان کیا ہے کہ ایران جب بھی آواز دے گا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس نے آفر کرائی ہے. آج جو ان کا وزیر خارجہ ہے وہ پیوٹن کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، وہ رات کو پہنچ گیا تھا. اور چین بھی ایران کی حمایت میں آ جائے گا، اور شمالی کوریا بھی ایران کی حمایت میں آ جائے گا. جب وہ عرب ممالک امریکہ کے ساتھ چلے جائیں گے، ظاہر وہ جائیں گے نا، کیونکہ وہاں پر وہ جو فوجی اڈے ہیں وہاں پر ایران حملہ کر رہے ہوگا گا. اس کو عالمی جنگ کہتے ہیں، کیونکہ کچھ ممالک ادھر چلیں گے، یورپ بھی پورا زہر ہے اپنے تادی امریکہ کھا جائے گا نا، ادھر ایران کے ساتھ کچھ مل جائیں گے، اور یہ بڑی پوری دنیا میں تباہی پھیل جائے گی. پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کہاں جائے گا؟ آپ کو جانتے ہیں نا، پاکستان بھی ایسی ہے کہ جیسے آدمی کے آگے آگ لگی ہو اور پیچھے سمندر ہو. سیدھی بات ہے. کیونکہ پاکستان بھی امریکہ کا تادی ہے، کیونکہ پاکستان وہ جتنی مثلا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگی ہوئی ہیں امریکہ کا تادی رہی ہے، اور ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ بھی پاکستان کے ایک دیر سے برادرانہ تعلقات. پاکستان درمیان میں پھنسا ہوا ہے، اور پاکستان نے صحیح موقف اختیار کیا ہے سلامتی کونسل میں بھی، اور جو باقی بھی ان کے حکومت نے، کہ یہ جو امریکہ نے حملہ کیا ہے یہ بیسیکلی غیر قانونی ہے. لیکن جنگوں میں یار قانون اور غیر قانونی یہ بچوں والی باتیں ہیں. یہ تو طاقت ہے نا، جس آدمی کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی رون دے کسی کو، ہے کسی ملک کا تورا بورا بنا دے، یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں اس چیزیں پڑھنے کی. لیکن جہاں تک میرا زیادہ تر خیال ہے کہ یہ ٹرمپ نے ایک اچھا کھیل کھیلا ہے. ایران کو بھی کلین چٹ، اور سب راضی ہو جائیں گے، جنگ ختم ہو جائے گی، اور مشرق وسطیٰ یعنی کہ میرا خیال ہے کہ وہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے ٹرمپ بچا رہا ہے اور بچا لے گا. اب تک کی صورتحال کے مطابق جنگ چند دنوں میں جو ہے وہ ختم چند دنوں میں ختم، کیونکہ اب بات چلی جائے گی مذاکرات کی طرف کہ آپ بیٹھے مذاکرات کریں. بالکل صحیح. اور ایران مذاکرات میں بیٹھ جائے گا، اور وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے. وہ تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار نہیں بناتے، کیونکہ جو خامنہ ای ہے نا، خامنہ ای نے کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے، کئی دفعہ تردید کی ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار بنانا ہی نہیں چاہتے. جب خامنہ ای ان کا جو سپریم لیڈر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے، اور وہ جو عالمی ایجنسی ہے انٹرنیشنل، اس نے بھی کہا تھا
تصدیق یہ ہے کہ یہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے تھے اور نہ ہی ان کا بنانے کا ارادہ ہے. اور سب سے جو اہم بات ہے، جو امریکہ کی انٹیلیجنس ہے اس کے چیف نے کہا ہے کہ وہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے تھے. اس دن ٹرمپ کو سوال کیا ہے ایک جرنلسٹ نے، اس نے کہا وہ جو آپ کا انٹیلیجنس کا سربراہ ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہتھیار نہیں بنا رہے تھے اور نہ ہی بنانا چاہتے ہیں. کہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور کل اس کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں ٹرمپ نے بیٹھنے نہیں دیا، اس کو بلایا ہی نہیں، کیونکہ اس نے صاف کہا ہے نا. بالکل صحیح. اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا لے گا. یہ میری خوش فہمی سمجھ لیں. بالکل صحیح. کیونکہ ٹرمپ بیسیکلی تو کاروباری ہے، بزنس مین آدمی ہے. تو جو بزنس مین آدمی ہوتا ہے نا ٹرمپ ہوتا ہے، وہ لڑائیاں تو نہیں کرتا. اگر ٹرمپ نے یہ کیا تو پھر ٹرمپ کو داد دینی پڑے گی. پھر تو ظاہر ہے ہماری گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ اس کو پھر نوبل ملنا چاہیے. پھر تو نوبل ملنا چاہیے. اگر اس نے یہ ریجنل کیا ہے پھر نوبل تو کیا میرے خیال سے نہ نوبل دینے والے رہیں گے نہ کوئی نوبل لینے والا رہے گا. پھر تو اگر پوری دنیا میں جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر کون رہے گا؟ دیکھیں ایشیا میں پاکستان ایٹمی طاقت، انڈیا ایٹمی طاقت، اس کے ساتھ چین ایٹمی طاقت، شمالی کوریا. یار لینڈ لگی ہوئی ہے یہاں پر. تو اگر ایٹم چل گیا کسی بھی طرف سے تو وہ آگ، کسی کے گھر میں آگ لگے نا، اگر دوسرے گھر تک آگ نہ جائے تو وہاں تک اس کے اثرات تو جاتے ہیں نا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر یہ ایٹمی جنگ یا ایسی شروع ہوتی ہے تو کوئی ملک بچ پائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کرے ہماری تو یہ خوش فہمی ہے کہ ٹرمپ نے کھیل کھیلا ہو اور دنیا تیسری عالمی جنگ سے بچ جائے. سر بہت شکریہ.